ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالستار عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام کا سلسلہ بنیادی طور پہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان تمام عملی پہلوؤں کو کے اوپر گفتگو کرنا ہے کہ جن کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آ سکیں اور اپنے ایک اچھے اور آئیڈیل معاشرے کی تشکیل دے سکیں۔ اس ڈسکشن کے دوران یہ چیز محسوس کی گئی کہ ہم اپنے ملک پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے اوپر بھی گفتگو کریں اور نوجوان نسل کو یہ بتا سکیں کہ پاکستان کیوں معرض وجود میں آیا تھا اور ہم کس طرح پاکستان میں رہتے ہوئے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں۔ آج اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت قابل مہمان موجود ہیں جن کا میں تعارف کرائے دیتا ہوں۔ میری دائیں طرف طاہا قریشی صاحب تشریف فرما ہیں جو ممبر برٹش امپائر ہیں اور بہت سی کتب کے مصنف بھی ہیں اور بہت معروف فلنتھرپسٹ ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی کے اندر سینٹر آف خاتم النبیین سینٹر تعمیر کرنے میں ان کا بنیادی کردار ہے۔ میری بائیں طرف موجود ہیں ڈاکٹر نگہت ثنا کرمانی صاحبہ جو تقریباً 2 دہائیوں سے شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں اور IER یونیورسٹی آف پنجاب میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ میں گفتگو کا آغاز کروں گا طاہا قریشی صاحب سے کہ طاہا صاحب ہمیں اور ناظرین کو اس بات سے آگاہ فرمائیے کہ یہ جو ڈسکشن ہوتی ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدوں کا بھی تحفظ لازم ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کیوں ہم یہ تخصیص کرتے ہیں کہ ہماری جغرافیائی سرحدیں بھی ہیں اور نظریاتی سرحدیں بھی ہیں، اور نظریاتی سرحدیں اصل میں ہیں کیا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالستار عباسی صاحب، میں آپ کا ممنون اور شکر گزار کہ آپ نے بہت ہی ایک اہم موضوع کو چنا ہے، اور ساتھ ہی ٹی وی ٹوڈے کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ۔ دیکھیے، یہ جو پروگرام آپ نے سٹارٹ کیا ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے زندگی کے مختلف پہلو، ہم نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو ایسا ہے جو کسی بھی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا، جی، اور وہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا۔ جی، اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان کا قیام 27 رمضان المبارک کو ہوا، انتہائی بابرکت دن، بابرکت رات، اور اس کا قیام 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ہوا، 2 نیشن تھیوری کی بنیاد پر۔ اور وہ 2 نیشن تھیوری کیا ہے؟ ہمارے یوتھ کو شاید یہ بھول چکی ہو یا شاید پڑھی بھی نہ ہو، کیونکہ آج کل تو ہمارے اسکولوں کالجوں میں اسلام کو ٹیچ کرنا شاید اب بہت ہی نایاب ہو گیا ہے۔ ہاں، البتہ کچھ اسکولوں میں ابھی تک الحمدللہ اسلام پڑھایا جاتا ہے، اسلام کے متعلق تعلیم دی جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بتائی جاتی ہے، صحابہ کرام کے متعلق بتایا جاتا ہے۔ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور قائد اعظم کے دست راست مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیگر جو ہمارے تحریک کے قائدین تھے، انہوں نے یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ کہی کہ اس خطے میں 2 قومیں بستی ہیں اور ان کا اکٹھے رہنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ لہٰذا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ہندوؤں کے لیے ایک علیحدہ ملک اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک، جو بالکل با اختیار 2 ممالک ہوں گے، اور اس کے لیے بہت ساری انگریز کے خلاف جنگیں بھی لڑی گئیں، بہت سارے مکالمات بھی ہوئے، ڈائلاگ بھی ہوئے، مشاورت بھی ہوئی،
برطانیہ میں بھی مشاورت ہوئی، یہاں پر بھی مشاورت ہوئی، اور ویسے بھی جنگ عظیم دوم کے بعد برطانیہ بالکل ٹوٹ چکا تھا، تو وہ بھی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے وہ یہاں سے خلاصی کر لیں، یہاں سے نکل جائے. تو کیونکہ پاکستان کے لیے ایک مسلم ریاست کے لیے تحریک زوروں پر تھی، تو یہ چناؤ کا ایک طریقہ عمل میں لایا گیا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے جن صوبوں میں، وہ صوبے مسلمانوں کو دے دیے جائیں. لہٰذا آپ کے پاس یہ جو علاقہ جات ہیں، اور پھر جو اب بنگلہ دیش ہے، اس وقت ایسٹ پاکستان تھا، مشرقی پاکستان جس کو بولتے تھے، تو یہ خطہ پورا ایک اسلامی مملکت بن گیا. اب اس کا تعلق اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ آپ نے یہ موضوع کیوں چنا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نظریاتی سرحدیں ہیں، یہ ایک فاؤنڈیشن کا کردار ادا کر رہی ہیں اس ملک کے قیام کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے. For the existence of Pakistan, the nation must not only believe but implement throughout our lives کہ جب تک ہم پاکستان کی نظریاتی سرحدیں یا آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز ان کا تحفظ نہیں کریں گے، ان کو نہیں بچائیں گے، ہماری جغرافیائی سرحدوں کا وجود آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ. یہ نقطہ ایک ذرا بیان کر دوں صرف خاص آخر میں. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک نظریاتی بنیادوں پر بنا. جس ملک کا قیام نظریاتی بنیادوں پر ہوا ہے، اگر اس کی نظریاتی بنیادوں کو ختم کر دیں گے تو اس کی جغرافیائی سرحدوں کو ختم کرنے میں تاخیر نہیں لگے گی. جی طاہر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ کو گفتگو میں شریک کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ طاہر صاحب نے جیسے ابھی بات کی کہ قیام پاکستان کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ مسلم اکثریتی علاقوں کا ایک ملک بنا دیا جائے. اب یہ محض مسلم اکثریتی علاقوں کا ملک بنانے کی بات تھی، یا یہ کوئی آئیڈیالوجیکل موومنٹ تھی کہ جس کی بنا کے اوپر اسلام وجود میں آیا؟ اگر اکثریت تھی تو پھر تو یہ جمہوری طریقہ ہو گیا کہ اکثریت جن لوگوں کی ہے ان کا ملک بن جائے. لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی آئیڈیالوجی تھی، کوئی نظریہ تھا، تو اس کے بارے میں اگر آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں کہ کیا وہ نظریہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ مملکت کی موومنٹ چلائی اور لاکھوں کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، انہوں نے قربانیاں دی اور یہ ملک بنا. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کی ممنون احسان ہوں آپ ڈاکٹر کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پر ماشاءاللہ ڈاکٹر طاہر قریشی صاحب کے ساتھ ٹی وی ٹوڈے کے، کہ یہ جو موضوع ہے میں سمجھتی ہوں کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے، جیسے کہ آپ نے میرے تعارف میں بھی بیان کیا، جتنا اس کی اہمیت آج ہے، جس حساب سے جو ہماری نسل جس چیز کو ہم کہتے ہیں نا ایکسلریشن، جس رفتار سے تبدیلی رونما ہو رہی ہے ہماری آئیڈیاز میں، ہماری آئیڈیالوجیز میں، یہ آپ کا جو موضوع ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کی واقعتاً اس موضوع کو چننے پر اور مجھے یہاں مدعو کرنے پر میں آپ کے شکر گزار ہوں. دوسرے آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں کہ یہ میرا آپ کے سوال کے تناظر میں جب میں آپ کو سن رہی تھی تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ محض اکثریتی یا تعددی معاملہ نہیں تھا. آپ اکثریت کی اگر آپ بات کریں تو شاید پاکستان سے کوئی کم اکثریت ہندوستان میں اب بھی مسلمانوں کی کوئی خاص فرق نہیں ہے. جس چیز کے لیے ایک خطے کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا، جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی جغرافیکل باؤنڈریز لے لی جائیں جہاں پر اسلام اور اسلام کے تعلیمات کو ان کی صحیح اسپرٹ اور صحیح آئیڈیالوجی میں پریکٹس کیا جائے. تو یہاں پر آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشنز، شاید جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آئیڈیا کنکریٹ نہیں ہوتا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز پہلے وجود میں آئیں، بعد میں جغرافیکل باؤنڈریز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئیں کہ یہاں اور یہاں مسلم ایسی جگہ پر ہیں
اگر تو یہ محض جغرافیکل باؤنڈریز ہوتی تو شاید بنگلہ دیش ہم سے کچھ ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر واقع جس کو آج ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں تب وہ پاکستان تھا. تو وہاں جہاں جہاں اس چیز کو دیکھا گیا کہ یہ وہ اکثریت ہے جو کہ اپنے مذہب، اپنے عقائد اور اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر یہاں پر اتنے جو ہے تضادات ہیں کہ اس تضادات کے مجموعے کے ساتھ ایک دوسری کمیونٹیز کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا. اور شاید بنانے والوں نے اس چیز کو بھی دیکھا ہو کہ ہم جاتے ہوئے کوئی ایسا فسادات کا مجموعہ پیچھے نہ چھوڑ جائیں کہ، اور بنیادی بات یہی ہے، وہی چیز جو آج ہم محسوس کر رہے ہیں جس کو ہمیں پریزرو کرنے کی ضرورت ہے یا جس کے ذریعے پریزرو ہونے کی ضرورت ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز نے ہمیں بچانا ہے. ہم نے ان کی حفاظت شاید اس طریقے سے اگر ہم نہیں کر پائیں گے، ہم اس کو جس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے اندر اپنے تمام شعبہ ہائی زندگی کے اندر لے کر نہیں آئیں گے. اور شاید یہی سوچ رہی ہوگی پاکستان بنانے میں اہم کردار جو ہمارے سامنے ڈاکٹر صاحب نے بھی جو ہے جن کا احاطہ کیا کہ وہ انہوں نے بھی یہی فورسی کیا ہوگا، ان کا بھی یہی ویژن رہا ہوگا، اور جو اس وقت کے برٹش امپائر تھی ان کا بھی یہی چیز دیکھی ہوگی کہ یہاں پر جو ہمارے درمیان میں آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز یعنی کہ تضادات اتنے زیادہ ہیں کہ یہ یہاں پر کو ایگزسٹ شاید پیسفلی نہ کر سکیں آئندہ آنے والے اتوار میں. طاہر صاحب، ڈاکٹر صاحبہ نے دو چیزیں بڑی دلچسپ جن کی طرف اشارہ کیا. ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے یہ تمام اسٹیٹس کی جو باؤنڈریز بن رہی تھیں تو شاید سوچا ہو کہ فسادات نہ ہوں، لیکن فساد کی جڑ تو وہ چھوڑ کے گئے، اس کے اوپر تو ہم الگ سے بات کریں گے. لیکن ایک چیز کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ہم ابھی وقفے پہ جائیں گے اور وقفے کے بعد آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر گفتگو کریں کہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان بہت دور تھے، لیکن ایک نظریے کی وجہ سے وہ ایک ملک کی صورت اختیار انہوں نے کی. اگر ہم اپنی نظریاتی اساس اسلام کو ہے ہی اور وہی ہماری نظریاتی اساس ہے، تو اگر اس اساس کو ہم لیں اور نظریاتی سرحدیں اگر ہم ڈیفائن کرنا شروع کریں تو ہمارے ساتھ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں وہ نظریاتی اساس تو ان تک بھی جاتی ہے. تو پھر ہم کیسے اپنی جغرافیائی حدوں کو ان کے اور اپنے درمیان اسٹیبلش کر پائیں گے؟ میں چاہوں گا کہ آپ وقفے کے بعد اس کے اوپر گفتگو کیجیے گا. ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور ملتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے ہماری نظریاتی اساس نے مشرقی اور مغربی پاکستان کو ایک ملک بنا دیا، وہی اساس ہماری ہمسائے ممالک کے ساتھ بھی ایکسٹینڈ ہوتی ہے. تو طاہر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم کیسے یہ تفریق کر سکیں کہ اپنی نظریاتی اساس کو بھی قائم رکھیں اور اپنی جغرافیائی جو حدود ہیں ان کو بھی ہم اسٹرینتھن کریں. طاہر صاحب جی، یہ بہت ہی خطرناک سوال ہے کہ اس سے دوسرے جو ممالک ہیں ہمارے ہمسایہ مسلم ممالک یعنی افغانستان اور ایران، ان کی تو ایک اپنی تاریخ ہے. ایران تو صدیوں پرانی اس کی تاریخ ہے نا جی، اور افغانستان کی بھی اپنی ایک بہت پرانی تاریخ ہے. پاکستان سے بھی بالکل یوں کہہ لیں کہ نوزائیدہ ملک ہے ان کی تاریخ کے کمپیریزن میں دیکھا جائے. لہذا جو اس وقت جو انڈیا جس پر برٹش راج تھا، اس کے اندر مسلم ممالک کا ایک بلاک بننا تھا. مسلم لوگوں کا، مسلم قبائل کا یا صوبوں کا جہاں مسلم میجورٹی تھی ان کا ایک بلاک بننا تھا. اس وقت یہ سوچ قطعاً نہیں تھی کہ جی ان کو افغانستان میں ضم کرنا ہے یا ایران میں کرنا ہے یا افغانستان اور ایران کی، کیونکہ ان کے بھی ایک نظریے کی بنیاد پر، یعنی وہ اسلام ہے ان کا نظریہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایران اسلامی ملک نہیں تھا، اسلامی ملک نہیں تھا. یہ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اس کے بعد اسلام پھیلا ہے.
وگرنہ تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یا اسلام سے کہیں پرانی اس کی تاریخ ہے. تو اس لیے ہم اس کو اس طرح اسلامی نظریاتی سرحدوں میں نہیں داخل کر سکتے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں پاکستان کی آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز یا نظریاتی سرحدیں، تو وہ اس لیے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان از دی اونلی اسٹیٹ آفٹر دی اسٹیٹ آف مدینہ دیٹ واز اسٹیبلشڈ آن دی فاؤنڈیشن آف اسلام. اچھا، آپ یہ نوٹ کر لو کہ ریاست مدینہ بنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے نام پر وہ ریاست بنائی، اسلام کی پروموشن کے لیے، اس کی ترویج، اس کی ترقی کے لیے، اور ایک معاشرہ، اسلامی معاشرہ قائم کیا. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف عقائد کی تعلیم نہیں دی ہے، صرف عبادات کی تعلیم نہیں دی، معاملات کا بتایا ہے، معاشرت کا بتایا ہے کہ سوسائٹیکل چینج جو ہے ہم نے کیسے لانی ہے، کیسے ہم نے ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنا ہے. ٹھیک، تو آپ کا کہنا یہ ہے، میں یہ کہوں گا کہ آپ افغانستان اور ایران کو اس آئیڈیالوجیکل باؤنڈری کی بریکٹ میں نہیں لا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس کو بنایا ہی اسلام کے نام پر گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب دوسری جو سٹیٹس بنی ہے وہ اس سے کہیں پہلے سے تاریخی اعتبار سے موجود ہے، یعنی وہ پہلے سے ان کا وجود موجود تھا اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ امت مسلمہ میں شامل حصہ ہو گئے. جبکہ پاکستان جو ہے آپ کا وجود نہیں تھا، یہ ہے کہ وجود نہیں تھا، تو وہ اسلام کی بنیاد کے اوپر اس کا وجود میں آیا. اب ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو طبقہ جو اپنے آپ کو ترقی پسند کہتا ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم ایک ایسی سلطنت بنانے جا رہے ہیں، ملک بنانے جا رہے ہیں کہ جس کی بنیاد اسلام پہ ہوگی. کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی یہ کہا کہ ہم ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں؟ آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ واقعتاً لوگ ایک قائد اعظم کے بارے میں ایک تصور قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی انٹرپریٹیشن جو ان کو آج کے دور میں پاکستان کے لیے چاہیے اس کو منسوب کرتے ہیں بدقسمتی سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے. اچھا، قائد اعظم کو یا ان کی سٹرگل کو جتنا میں نے پڑھا ہے، جتنا میں نے ان کے جتنے لوگوں کو ان کو کوٹ کرتے ہوئے کتابوں میں پڑھا ہے، قائد اعظم دیکھیں آج ہم ایک ایسی ریاست کی تو بات کرتے ہیں جس میں وہ اقلیتوں کی بات بھی کریں گے، اور یہ کیا حقیقت نہیں ہے کہ آج دنیا کا کوئی بھی فلاحی معاشرہ جو ہے، چاہے جس مغربی معاشرے کی ہم مثالیں دیتے ہیں، وہ بھی مائنورٹیز کی، وہ بھی اپنی ایکسیپشنل اپنے گروپ آف پیپل کی بات کرتے ہیں. اور اگر قائد اعظم دیکھیں، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قائد اعظم کی جنگ کوئی تلوار سے نہیں تھی، ایک ٹیبل پر بیٹھ کر جنگ تھی، ایک ایسے مدبر انسان کی جس کا سامنا تھا ایک ایسی کمیونٹی سے جہاں سے انہوں نے ان کو اپنے دلائل سے، یہ میرا خیال ہے میدان میں جیتی ہوئی جنگیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے اسلامی جو ریاستیں ہمارے اطراف میں موجود ہیں، ان کی جو ایگزسٹنس ہے یا ان کا جو ارتقاء ہے، ان کے مراحل ان کے اور تھے. اور ہمارا یہاں پر جو سلسلہ تھا یہاں ایک آئیڈیالوجی کے بنیاد پر تھا. اب بالفرض ہم یہ مان لیں، اول تو قائد اعظم کے کسی اقتباس سے ہمیں یہ نہیں ہے کہ یہ ایک سیکولر اسٹیٹ تھی، اور اگر سیکولر اسٹیٹ ہی کے اوپر ایک میز پر ایک دلیل بات کی جا رہی ہے تو مجھے یہ بتائیں دوسری طرف جو ہے، جو انڈیا آج تک اپنے آپ کو، ویسے تو اب ان کا سیکولر اسٹیٹ کا نعرہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کس قدر خطرے میں ہے، تو دوسری طرف بھی سیکولر اسٹیٹ ہے. اب سیکولر اسٹیٹ ورسز سیکولر اسٹیٹ کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اپنے اندر اس کی بقا دم توڑ دیتی ہے. اگر ہم آئیڈیالوجی کی بات ہی نہ کریں، اگر ہم پاکستان کے مطالبے سے آئیڈیالوجی نکال لیں اور ہم کہیں کہ ہم بھی ایک سیکولر اسٹیٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں، آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن ہی وہ ہمارا ریزن آف ایگزسٹنس ہے، اور یہی ہمارا ریزن آف سروائیول بھی ہونا چاہیے. کتنی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے کہ اگر
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سیکولر اسٹیٹ ہی بنانی ہوتی تو دونوں کا نعرہ ایک ہوتا تو پھر تو اپنے لیے الگ وجود کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ پھر تو آپ مسلمان تو وہاں بھی رہ رہے تھے، اور یہ ہے کہ مسلمانوں سے برٹش راج جو تھا انہوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، جی تو یہ تو حقیقت میں تو یہ حق مسلمانوں کا ہی تھا، پرنسپلی تو ان کو مسلمانوں کو ہی واپس کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسے جان بوجھ کر نہیں کیا گیا، اور یہ ایک ایسا وہ کہتے ہیں کہ نیرو ٹنل میں مسلمانوں کو دھکیل دیا گیا کہ اگر ہم یہاں رہیں گے تو ہم 40-50 ملین بھی اگر ہو جائیں گے، اگر ہم 200 ملین بھی ہو جائیں گے، 500 ملین بھی ہو جائیں گے، تو کبھی بھی یہ ہندو ہمیں آگے نہیں آنے دے گا۔ اچھا، اور پھر قائد اعظم یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ یہاں پہ یہ ریاست جو ہے یہ اسلامی جو طرز معاشرت ہے ان کی ایک تجربہ گاہ ہوگی۔ جی بالکل، ہم اس کو مطلب یہاں پہ ایکسپیریمنٹ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اس کے چیلنجز ایکسیپٹ کیے جائیں گے کہ اسلامک اکانومی کیسی ہوگی، اسلامک سویلائزیشن کیسی ہوگی، اور یقیناً وہ فورسی کر رہے تھے کہ جب ایک بڑے گلوب میں رہتے ہوئے آپ ایک آئیڈیولوجیکل بیس پر آپ اپنی معاشرت، اپنی معیشت، اپنی سیاست کا اطلاق کریں گے تو وہاں چیلنجز بھی ہوں گے، وہی چیلنجز جو آپ کو ایک نئی چیز امپلیمنٹ کرتے ہوئے ہو۔ ناظرین یہ پوائنٹ تو بہت ہی خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے اسٹیبلش کیا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی سیکولر اسٹیٹ کا نعرہ لگایا ہو، کیونکہ اگر وہ سیکولر اسٹیٹ کی بات کرتے تو ان کی بات میں وہ وزن ہی نہ رہتا، تو چونکہ انہوں نے اسلامی مسلمانوں کے لیے اسلامی ملک کی بات کی تو اسی لیے وہ یہ ملک حاصل کر سکے۔ میں چاہوں گا کہ طاہر قریشی صاحب ہم اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ ہم حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو مصور پاکستان مانتے ہیں، آپ ان کا جو تصور ہے پاکستان ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ ان کے ذہن میں کیا نقشہ تھا اور وہ کس طرح کا ملک چاہتے تھے جو کہ ایونچولی پاکستان کی صورت میں معرض وجود میں آیا۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو میں ذرا پچھلی بات میں ایک اضافہ کر دوں گا کہ قائد اعظم کے 20 ارشادات ہیں جن میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ مجھے کس قسم کا ملک بنانا ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ وہ پاکستان ایک ایسی ریاست چاہتے تھے جو اسلام کی تجربہ گاہ ہو، جس پر واقعی اسلام امپلیمنٹیشن کر کے ایک فلاحی ریاست، جمہوری ریاست، اسلامی ریاست وہ بنانا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کو موقع نہ ملا۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ مجھے ریاست مدینہ کی طرز کا ملک بنانا ہے۔ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم کی بات کر رہا ہوں، پچھلی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں ذرا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں جس طرح عمر بن الخطاب نے اپنی حکومت چلائی، جس طرح انہوں نے مملکت کے معاملات کو چلایا، ہم چاہتے ہیں کہ ویسے ہی مملکت کے معاملات کو چلایا جائے۔ اچھا، پھر کیا کہا کہ ہمیں کسی اور آئین کی ایسے ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ کہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں آئین 14 سال پہلے دے دیا گیا۔ اب یہ بندہ اگر سیکولر سٹیٹ اگر چاہتا تھا تو کیا ضرورت پڑی تھی اتنے لوگوں کو شہید کروانے کی؟ اگر سیکولر سٹیٹ ہی بنانی تھی تو یہ تو بالکل ایسے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی احمقانہ بات ہے جو لوگ کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جو ان کی اینٹی اسلام جو ان کی وش لسٹ ہے اس میں یہ بھی ایک ڈال دیتے ہیں کہ ہم تو قائد اعظم کو فالو کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہاں نہ عیسائی رہے گا، نہ یہودی رہے گا، نہ ہندو رہے گا، نہ مسلمان رہے گا۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ جی وہ ایک سیکولر سٹیٹ بنانا چاہتے تھے، ایک سٹیٹ۔ اس کو زیادہ کوٹ کیا تو 1947 کا، نہیں، جب قرآن مجید کو اگر اپنا آئین قرار دے دیا تو بس تو پھر بات ہی ختم ہوگی۔ ریاست مدینہ کی بات کر دی تو پھر پیچھے کیا مسئلہ؟ آتے ہیں آپ علامہ اقبال۔ جی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آپ پوری شاعری دیکھ لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وہ ہمیشہ قوم کی بات کرتے تھے۔ یہ تفسیر ہے اس آیت کی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اقبال تو یہ چاہتے تھے کہ اپنی حالت کو تمہیں خود بدلنا ہے، یہ انقلاب کی دعوت دے رہے ہوں۔
خود آگے بڑھو گے تو اللہ بھی آپ کی مدد کریں گے. بیٹھے رہو گے گھر پہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو پھر اللہ کی مدد ایسے تو نہیں آئے گی. بدر میں پہنچے, بدر میں صحابہ پہنچے تو اللہ کی مدد آئی. اللہ چاہے تو گھر پہ بیٹھے بٹھائے, یعنی وہ کہتے ہیں کہ مٹی پھینکو ادھر, شوف کرو تو کچھ ہو جائے گا. جی جی نہیں آپ سے کہہ رہے ہیں, لیکن ان کا جو تصور پاکستان تھا, جو وہ علامہ اقبال کا تصور بالکل ایک قوم اور ملت کی وہ بات کرتے تھے. وہ کبھی بھی یہ سوشلسٹ یا کوئی ایسی اسٹیٹ کی بات نہیں کرتے تھے جو سیکولر ہو. ہمیشہ اقبال نے تو ایک ملت میں گم ہو جا. ٹھیک ہے, اقبال کا تو ہمیشہ تصور ہی ملت کا رہا ہے. نہیں سر, یہاں پہ ایک مسئلہ ہے نا, علامہ اقبال تو بالکل آفاقی بات کرتے ہیں نا, وہ نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کی بات کرتے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم چونکہ چاہتے ہیں آپ دونوں میں سے جو بھی اس کے اوپر کامنٹ کریں, کہ ہم کہتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ مصور پاکستان, تو وہ پھر ان کا وہ جو تصور تھا وہ کیا تصور تھا, کہ وہ کیا چاہتے تھے کہ پاکستان بنے اور پاکستان کیسا ملک ہو کہ جس سے ہم ان کا وہ جو خواب ہے اس میں ہم رنگ بھر سکیں. ان کی دیکھیے تصور جو انہوں نے دیا ہے نا, جو ان کو کہا مصور پاکستان, وہ بالکل وہی جو ملت کا اور قوم کا تصور نا, ملت اسلامیہ کی جب وہ بات کرتے ہیں ان کا کنسپٹ یہ قطعاً علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بھی ایسا اشارہ نہیں دیا کہ وہ سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے, وہ ایک اسلامک اسٹیٹ چاہتے تھے. اور یہ طے ہوا, یہ قائد اعظم تو یہاں سے دل برداشتہ ہو کر واپس برطانیہ چلے گئے تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مجبور کرنے پر وہ واپس آئے اور آ کر پھر نئے سرے سے جد و جہد کو شروع کیا. تو اسی لیے ان کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ جا کر حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو واپس نہ لاتے تو شاید آج ہم پاکستان میں نہ ہوتے. تو ان کا جو تصور تھا وہ یہی تھا کہ ایک ویلفیئر, ایک اسلامی اسٹیٹ ہوگی جو کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرے گی. وہ دیکھ چکے تھے علامہ اقبال, قائد اعظم, یہ تمام ان کے رفقا یہ دیکھ چکے تھے کہ جو کانگریس ہے یہ کبھی بھی مسلمانوں کا دفاع نہیں کرے گی. اسی لیے قائد اعظم نے جب چھوڑ دی کانگریس, بالکل اسی لیے انہوں نے کانگریس کو چھوڑا. پہلے تو یہ تھا کہ ہم نے انگریز سے جان چھڑانی ہے, پھر یہ تھا کہ اب انگریز جائے گا تو پھر ہندو سے کیسے جان چھڑائیں گے, لہٰذا انہوں نے کہا کہ لیٹس ڈو اٹ ناؤ. تو انہوں نے مسلم لیگ بنائی اور مسلم لیگ بنا کر انہوں نے بڑے بڑے علماء کرام جو تھے اس وقت ان کو ساتھ ملایا, اور بڑے بڑے جو واقعی دینی جذبوں والے لوگ تھے ان کو ساتھ ملایا. اور پھر جا کر یہ طے ہوا کہ جو پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ مسلم اکثریت جہاں ہوگی, بنگلہ دیش جو اب بنا ہے ایسٹ پاکستان, وہاں تو 99% لوگ مسلمان تھے. جی بالکل. ہاں جی, تو اکثریت کی بنیاد پر اس کو مسلم پاکستان کے ساتھ یعنی جی وہ جوڑا گیا. یہ نہیں تھا دوسرے ممالک ہیں, مثال کے طور پر یہ دوسرے صوبے تھے, مثال کے طور پر گجرات مسلمان تو تھے وہاں پر, لیکن یو پی سی پی میں مسلمان تو تھے لیکن وہ بہت کم تعداد میں تھے. مجموعی طور پر دیکھیے جتنا ہندوستان کا رقبہ ہے اس کے تو کوئی 50-52 صوبے ہیں اس کے. جی بالکل. ناظرین, ہماری دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور ملتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری گفتگو اس بات پر چل رہی تھی کہ بانیان پاکستان نے یہ خواب دیکھا اور اس کو پھر عملی پیرائے میں لے کر آئے. خواب کی تعبیر بھی ہمیں دی کہ مسلمانوں کے وہ علاقے جہاں پہ ان کی اکثریت ہے وہاں پہ ایک ایسا ملک بنا دیا جائے تاکہ وہ اپنے نظریات کے مطابق یعنی اسلام کے مطابق وہ زندگی گزار سکیں. اگر یہی فارمولہ مان لیا جائے اور تھا بھی یہی, تو میں یہ چاہوں گا کہ طاہر صاحب ناظرین کو آگاہ فرمائیں کہ پھر کشمیر اور گرداسپور کیوں نہیں شامل ہوا پاکستان میں. بہت اہم سوال کیا جی آپ نے. دیکھیے کشمیر پر تو کیونکہ سکھ راج تھا, اگرچہ وہاں پر اکثریت عوام کی تھی مسلمانوں کی, لیکن یہ ایک رول بن گیا تھا کہ جہاں جو بھی اپنے جو پرنسس اسٹیٹس ہیں جہاں پر نواب تھے, راجے تھے, مہاراجے تھے, وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس ریاست کے ساتھ الحاق کرنا ہے. تو اس وقت ایک پھر لمبی سٹوری ہے کہ ہندوستان نے یا بھارت نے وہ جو کشمیر کے جو راجہ تھے ان کو وہاں بلا لیا, زبردستی ان سے سائن کروا کے تو اپنے ساتھ ان کا الحاق کر لیا. پھر یہ جنگیں ہوئیں اور پھر یہ آزاد کشمیر اور جموں کشمیر, لہذا مقبوضہ کشمیر یہ بن گئے. اس پر ایک لمبی ڈیبیٹ ہے.
دوسرا آپ نے ایک اور بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ جو گرداسپور کی جو ریاست تھی جو ضلع تھا وہ کیوں نہیں شامل ہوا. اصل میں گرداسپور ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر ایک قصبہ تھا قادیان. ٹھیک. قادیان وہ جگہ ہے جہاں مرزا غلام احمد قادیانی یہ احمدیہ کمیونٹی کے جو سربراہ تھے وہ پیدا ہوئے, وہیں پلے بڑے, پھر نبوت کا دعویٰ کیا. ہاں جی, اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ. جی ہاں, جھوٹی نبوت. ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کوئی نبی آ نہیں سکتا نا جی. یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے, لیکن میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو یہ تو عقیدہ ختم نبوت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی قسم کا کسی بھی شیپ اور فارم میں کوئی نیا نبی نہیں آنا. جی بالکل بالکل. اور اس کو کوئی نیا نبی دعویٰ کرتا ہے وہ, اور اس جھوٹے مدعیان نبوت جو بھی ہوں گے ان کے پیروکار تمام آؤٹ آف فولڈ آف اسلام ہے, دار اسلام سے خارج ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. اب یہ ہے کہ وہاں وہ قادیانی جو رہتے تھے انہوں نے باقاعدہ برٹش گورنمنٹ سے یہ کہا کہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ہماری ووٹنگ نہ کی جائے, ہماری ووٹنگ علیحدہ رکھی جائے, مسلمانوں سے علیحدہ رکھی جائے. آج وہ قادیانی کہتے ہیں نا کہ ہمیں مسلمان سمجھو. اس وقت جب انہوں نے مفاد پہنچانا تھا کسی اور کو تو یہ کہنے لگے, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, کہ ہمیں ہماری ووٹنگ مسلمانوں سے علیحدہ رکھو. اور جب گرداسپور کی باری آئی تو قادیان کا صوبہ اس میں, یہ قادیان کا قصبہ اس میں تھا, تو انہوں نے مسلمانوں کو ووٹ نہیں دیے, انہوں نے ووٹ علیحدہ رکھے مسلمانوں سے, اس لیے مسلمانوں کے ووٹ کم ہو گئے, اور گرداسپور کی جو ڈسٹرکٹ تھی یا تحصیل تھی وہ اس میں پھر شامل پاکستان میں نہیں ہو سکی. تو گویا پریکٹیکلی انہوں نے مانا کہ جی ہم مسلمانوں سے الگ ہیں. اچھا وہ تو خیر ان کے کئی جگہوں پر ہے کہ جی ان کا خدا الگ ہے, ان کا نبی الگ ہے, ان کا قرآن الگ ہے, ان کے نماز الگ ہے, تو ان سے ہماری مشترک کیا ہے. اچھا میں ایک چیز بڑی اہم بتانا چاہوں گا اس میں, جب گرداسپور پاکستان میں شامل نہیں ہو, بھارت میں شامل ہو گیا, تو اب یہاں ایک اسٹریٹجک چیز ہے کہ گرداسپور سے ایک سیدھا ایک ہی زمینی رستہ جاتا ہے مقبوضہ کشمیر کو. اچھا. جو اب جو 8 لاکھ فوج بیٹھی ہے وہاں پر انڈیا کی کشمیر میں, وہ اسی رستے سے کشمیر میں 8 لاکھ فوج کو لے کر جاتے ہیں. تو یہ اسٹریٹجیکلی قادیانیوں نے جان بوجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اس کو گرداسپور کو پاکستان میں شامل نہیں ہونے دینا. اگر پاکستان میں شامل ہو گیا تو یہ کشمیر کا رستہ بند کر دیں گے. دیکھیے ناظرین, پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے سازشیں ہوتی رہیں اور ہو رہی ہیں, لیکن ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے اور یہ قائم رہے گا. میں پروگرام کے اختتام سے پہلے ڈاکٹر نگہت ثنا کرمانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ چیز ہمیں بتائیں کہ یہ جو ہم جب نظریات کی بات کرتے ہیں, آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں اور نظریاتی اساس کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی نظریاتی اساس, تو کیا ہم اپنی آنے والی نسل تک یہ پیغام اور پہنچا سکے ہیں کہ پاکستان کے قیام کی جو نظریاتی اساس ہے وہ اسلام ہے؟ کیا ہم پہنچا سکے ہیں, اور اگر نہیں تو کیسے ہم یہ پہنچا سکتے ہیں؟ جو ہم ہمارے عصر حاضر کے, جو میں جب اپنے طلباء سے انٹریکٹ کرتی ہوں ان سے, تو اس چیز پہ ہمیں میرا خیال ہے بدقسمتی سے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جس آپ کی بنیاد تھی یہ, اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں تھا. ہم اسلام ہماری بنیاد تھی, 2 قومی نظریہ ہماری بنیاد. پاکستان کی ایک چیز کی بنیاد اگر آپ کی ہو اور آپ اس بنیاد کو آپ کس طرح سے پہنچا رہے ہیں, جس طرح سے پہنچانا چاہیے تھا, ہم اس طرح سے نہیں پہنچا سکے. تعلیم و تعلم سے تعلق ہونے کی وجہ سے میرا ماننا یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو جو میڈیم ہے وہ تعلیم تھی, اور جو ہم نے بحیثیت مجموعی پوری تعلیم کے ساتھ کیا کہ ہم نے انہیں کیا, کب اور کیسے, کیا, کب اور کہاں سے آگے بڑھنے نہیں دیا. اچھا. کیوں اور کیسے, یہ ہم نے تعلیم میں شامل نہیں کیا. اس کا سب سے بڑا نقصان ہماری آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن کو ہوا. اچھا. ہم نہیں بتا سکے اپنے بچوں کو کہ قائد اعظم, ہم یہ بتا سکے کہ بیٹا قائد اعظم کے 14 نکات کیا تھے, انہیں یاد کر لو, یہ امتحان میں تمہیں نمبر دلوائیں گے.
ٹھیک. ہم یہ نہیں بتا سکے کہ ہر نقطے کے پیچھے قائد اعظم کی وہ جو ایک دلیل تھی، جو نظریاتی جو قائد اعظم کا ویژن تھا، وہ وزڈم تھا، جس کی وجہ سے آج ہمارے جو طلبہ ہیں، آج ہمارے سامنے مطلب وہ چیزیں، وہ سوالات لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اور ہم جیسے جو درمیان کی جنریشن ہے، جس نے جنریشن الفا اور جنریشن زی سے پہلے والے ہم جو لوگ ہیں، اور آج ہم سے یہ بچے اٹھ کر کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں جو ہمیں چونکا دیتے ہیں، جو ہمیں یہ سچ پاتا ہے کہ ہماری حقیقت، ہماری سوچ کو جھنجھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے آنے والے یہ ہماری کس قدر یہ بنیادیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں. تعلیم جو ہے بہت ہمارے آئیڈیالوجیکلی ہمیں کیوں کا جو ان کا ریزننگ ہے نا، ہم وہ بچوں اس کے لیے ڈاکٹر صاحب میں ذرا ایک تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا. جی آخری میں بس ایک منٹ لوں گا کہ پچھلی حکومت کو کچھ احساس ہوا، اور اب موجودہ حکومت بھی میرے خیال میں اس کا احساس کر رہی ہے، کہ انہوں نے ایک اتھارٹی بنائی، نیشنل اتھارٹی بنائی ہے انہوں نے، جس کا نام ہے نیشنل خاتم النبی رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی. اب اس کا یہ اس کا مینڈیٹ ہے اس وقت، اچھا رسپانسبلٹی ہے کہ ایسا سلیبس ڈیزائن کیا جائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے عین مطابق ہو، اور ان کو انٹروڈیوس کیا جائے رائٹ فرام دی ارلی ایج. ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ بھی آ گیا ہے کہ جو ہمارے روزمرہ کے جو مختلف شعبہ ہے زندگی ہیں، ان میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو روشناس کروایا جائے. تیسرا جو اسلام مخالف جو جذبات آ گئے ہیں، اسلاموفوبیا جیسے ہے، تو اس اسلاموفوبیا کو ٹیکل کرنے کے لیے وہ انٹرنیشنلی ایسے پروگرام کروائیں گے کہ جس کے ساتھ وہ بین الاقوامی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے پہلوؤں کو وہ سامنے رکھ سکیں. آخر میں یہ بات کہوں گا کہ جو پاکستان کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں اور جو پولرائزیشن جو سوسائٹی میں ہو سکی ہے، اس کو بھی ڈی پولرائز کرنے کے لیے اور نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کرنے کے لیے بھی یہ اتھارٹی کام کر رہی ہے. پچھلے دنوں طاہر قریشی فاؤنڈیشن نے، جس کا میں چیئرمین ہوں، انہوں نے ان کے ساتھ ایک MOU بھی سائن کیا ہے ان کے چیئرمین خورشید ندیم صاحب کے ساتھ، اور ہم انشاءاللہ مل کر اس پر کام کریں گے. پنجاب یونیورسٹی میں بھی ایک 2 ایکڑ کی جگہ انہوں نے مختص کی ہے، اس کے اوپر رحمت للعالمین ریسرچ سینٹر بن چکا ہے، اور انشاءاللہ اس میں بھی ریسرچ ہوگی. اس میں بھی نوجوانوں کو، جو آپ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے، وہ نوجوانوں میں آگاہی پیدا کی جائے گی. ناظرین، یہ جو ڈسکشن ہے یہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ ختم کرنی پڑ رہی ہے، لیکن یہ بہت اہم ڈسکشن ہے. ہم اکثر و بیشتر جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے بارے میں گفت و شنید سنتے رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قیام یعنی پاکستان کے قیام میں اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہ مسلمانوں کی اکثریتی علاقوں کا ایک ملک بنانا مقصود تھا. لیکن ہمارے جو ماہرین ہیں انہوں نے بانیان پاکستان کے ارشادات سے یہ چیز آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ان کے مطمع نظر بھی یہی تھا، ان کا مقصود بھی یہی تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں کہ جو اسلامی تعلیمات کے لیے ایک تجربہ گاہ کی حیثیت رکھتا ہو. میں یہاں پہ اپنے نوجوان نسل کو یہ دعوت دوں گا کہ وہ سننے سنانے کی بجائے اوریجنل سورسز جو ہیں ان کو پڑھیں اور سمجھیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا تصور پیش کرتے ہوئے کون سے خطوط کے اوپر ایک نئی مملکت بنانے کا کہا. اگر آپ یہ خود پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں یہ چیز آ جائے گی کہ پاکستان کی نظریاتی حدود کی بنیاد اسلام اور اسلامی تعلیمات ہیں. تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم جغرافیائی حدود کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نظریاتی حدود کا بھی تحفظ کریں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، اور پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.